السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ امام نووی حدیث نمبر 15۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی تکریم کرے، عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ تو یہ جو حدیث ہے، ابن حجر الہیثمی اور جو دوسرے اسکالرز ہیں وہ اس کو 1/3 آف دا ریلیجن مانتے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ جو عمل ہے یہ تھری پارٹس میں ڈیوائڈ یہ 3 چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو ہمارے دل میں، دل سے جو ہم کرتے ہیں وہ، پھر زبان سے، اور باقی اعضاء باڈی پارٹس۔ تو زبان یعنی یہ 3 میں سے زبان 1/3 ہوئی، اور یہ زبان کے بارے میں حدیث ہے اس وجہ سے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین معاملہ، دین پورا کے پورا معاملہ ہے۔ تو مطلب یہ کہ پورا ہی دین ہمارا ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنے سے ہی یا تو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے یا ہم کو جو گناہ ہم اس کی وجہ سے کماتے ہیں ایک دوسرے کے انٹریکشن کے ساتھ۔ اور یہاں حدیث میں جو یہ جو بات آئی ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھے، اللہ پر اور آخرت پہ، اس کے بینیفٹس ایسے بتائے کہ پہلے تو یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ایمان کے جو 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہے، یعنی ایمان کے جو 6 آرٹیکلز ہیں فیتھ کے، اس میں جو 2 ہے آؤٹ آف 6، ایک تو اللہ میں ایمان ہے اور ایک یوم القیامت، قیامت کے دن پہ، آخرت کے دن پہ ایمان۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ حدیث کی جو بگننگ ہے یہ بتا رہی کہ اگر جو ان میں ایمان رکھتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے، جو ایمان والے، ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ یہ بات ہم میں ہو۔ تو پھر یہ بھی بات ہے کہ جو یہ بات ایسے آخرت کے بارے میں بات پہ دھیان دلایا گیا ہمارا اس لیے کہ قیامت کے دن ہم کو یہ چیزیں جو ہے ان کا جواب دینا پڑے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اور یہ ہم اپنے نام اعمال میں دیکھیں گے۔ اس بات کی طرف ہمارا دھیان کرایا گیا ہے۔ پھر یہ بھی بات پتہ چلتی ہے ہم کو کہ جو اسلام ہے یہ صرف انڈیویجولسٹک نہیں ہے کہ بس میں اسلام پہ چل رہی ہوں اور میرا ایمان ہے اور اتنا کافی ہے، اتنا کافی نہیں ہے۔ اسلام صرف انڈیویجولسٹک نہیں ہے، یہ پوری سوسائٹی اس کو ساتھ میں لے کر، اور صرف پرسنل لیول پہ اصلاح نہیں، پوری سوسائٹی کی اصلاح، صرف خود کی خیر نہیں، پوری سوسائٹی کی خیر، اس کو دھیان میں رکھ کے سارے جو ہم کو رولز ریگولیشن دیے گئے۔ تو یہاں بولنے کے بارے میں جو یہاں پہ منع، جو سٹارٹنگ فرسٹ پارٹ ہے کہ جو شخص اللہ اور اللہ آخرت پر ایمان رکھتا تو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو جو اچھی بات مطلب یہ کہ ہم کو بولنے پہ پابندی نہیں لگائی گئی ہے، لیکن بری بات بولنے پہ پابندی لگائی گئی، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑا، پھر فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان تو اللہ نے دی ہے، کیا اس سے کچھ بولنا بھی، اگر ہم کچھ بولے بھی، یعنی کیونکہ دی تو اللہ نے ہے، اگر ہم اس سے کچھ اگر ہم بول لیں تو کیا اس وجہ سے بھی اللہ پکڑ فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا لوگوں کو الٹا کر کے ناک کے بل جہنم میں نہیں پھینکا، کیا جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا زبان کی کارستانیوں کی وجہ سے؟ یعنی اس کے سوا اور کیا چیز کی وجہ سے پھینکا جائے گا؟ اور بھی چیز ہے لیکن جو آبویس بات ہے یہ بتائی جا رہی ہے۔
یہی بات کو اس کا جو ایمفسس ہے ہم کو قرآن میں ایک آیت سے پتہ چلتا ہے، جس میں یہ ہے کہ جس کا مفہوم ٹرانسلیشن یہ بنتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ، اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہے ایک سنگل ورڈ، ایک سنگل لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے کہ فرشتے جو ان کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ جو شولڈر پہ فرشتے ایک سنگل ورڈ بھی اپنے منہ سے نکالتے کہ فرشتے ان کو امیڈیٹلی لکھ لیتے. تو یہ کتنی ڈرا دینے والی بات ہے نا کہ ہر چیز اگر لکھی جا رہی ہے اور کبھی ہم کو اگر وہ بتائی جانے والی ہم کو قیامت کے دن ہمارا نام عمل پورا کھول کے سامنے رکھا جائے گا پورا، جیسے ہم اگر انسائکلوپیڈیا جیسا ہوتا ہے ویسا ہمارا پورا خود کا اپنا نام عمل اتنی ڈیٹیل میں سامنے آئے گا. تو اس میں ہم کو کیا ملے گا، کیا ہوگا؟ اسکالر نے اگزامپل دی، کیا کچھ لوگ شاور میں گانے گاتے رہتے ہیں، ان کو وہ سمجھتے کہ کوئی کچھ نہیں، آس پاس کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سن رہا ہے، اور فرشتے لکھے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ قیامت کے دن ہم دیکھیں گے جو ہم گاتے ہیں، یا جو میں گانے کی میں اگزامپل دے رہی ہوں، بات بھی ہم ایسے کرتے کہ ہم گانے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی میننگ لیس سی چیز ہے، بغیر فائدے والی چیز ہے، لیکن کیا ہماری باتیں بھی ایسی نہیں ہوتی؟ اکثر موسٹ آف ہماری باتیں ایسی ہوتی. پھر ہم کو جیسے انہوں نے یہ بھی اگزامپل دی کہ کار میں اگر ہم ہیں اور کچھ چیزیں ہم لگاتے ہیں اور ساتھ میں کبھی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، یا پھر ہم کچھ ایسی آس پاس کی چیزوں کے بارے میں دیکھ کے بس باتیں کرتے رہتے جس کا کوئی بینیفٹ نہیں، ہم سمجھتے کہ اس کا کوئی، بس ہم نے بات کر دی اور کیونکہ ہمارے پاس اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں، تو مطلب اللہ کے پاس بھی نہیں، یا فرشتے، بلکہ فرشتے لکھ رہے ہیں اس کو. تو ہم کو چاہیے کہ ہم کو قیامت کے دن جب ہمارا اعمال نامہ کھولا جائے اور ہم خود اس کو دیکھیں تو اس میں شرمندگی نہیں ہو. ہم کو سوچو کہ اگر پیجز اپون پیجز کھل رہے ہیں ہمارے اعمال نامے کے اور سب میں صرف بکواس ہی نکل رہی ہے، کہ گانے نکل رہے ہیں، کوئی فضول ورڈز، فضول باتیں جس کا کوئی وزن نہیں، اور یہ خود اپنے آپ میں برا ہے. سوچو کہ اگر وہ باتیں جو ہے لیکن وہ گناہ والی اور نکلے، وہ تو اور بھی زیادہ بری بات ہے. تو کس کے محتاط ہونا چاہیے، سوچ کے تول کے بولنا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کشادہ چہرے سے ملو، یعنی ویلکمنگ چہرے سے ملو، اور خواہ کہ کسی تنہا آدمی کی گھبراہٹ تم اس کے ساتھ رہ کر دور کرو. یعنی کوئی اگر لونلی فیل کر رہا ہے یا اس کو کمپنی کی ضرورت ہے، وہ پریشان ہے یا کچھ ایسے، تو اگر ہمارے ان کے ساتھ رہنے سے ان کی گھبراہٹ دور ہو رہی ہے تو اس کو بھی معمولی مت سمجھو. رسول صاحب نے فرمائی یہ بات. یعنی یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ ویسٹ نہیں. اگر ہم کسی کو کمپنی دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ان کی دل جوئی کر رہے ہیں. یعنی کیا کر رہے ہیں؟ ہم اچھے ورڈز یوز کر رہے ہوں گے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کی بے انتہائی بابرکت اور بے انتہائی منوس چیز اس کی زبان ہے. یعنی تعلقات کو بنانے والی اور بگاڑنے والی چیز دونوں ہی زبان ہے. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کی سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ کا خوف کرو. تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو کیا کرنا چاہیے کہ موقع محل دیکھ کر حکمت کے تحت یہ سوچ کر کہ یہ بات کرنا یہاں صحیح ہے یا غلط ہے، اور یہاں چپ رہنا زیادہ فائدہ مند ہے، یہ سب باتوں کا خیال رکھ کے ہم بات کریں گے. بات کی 3 قسم ہے. سب سے پہلے تو جو بات ہے وہ خیر والی بات، یعنی وہ بات، اور خیر والی بات میں بھی 2 کیٹیگریز ہے. یا تو بات اپنے آپ میں اچھی ہے، خود سے ہی بات میں اپنے آپ میں اچھی ہے، جیسے کیا، فار ایگزامپل ذکر، تسبیح، قرآن اپنے آپ میں اچھی باتیں ہیں. دوسری جو سیکنڈ اس میں کیٹیگری خیر کی بات میں مقصد کے ساتھ جو بات اچھی ہو جائے، یعنی اس کی نیت اچھی ہے اور وہ بات اچھی ہو، جیسے فار ایگزامپل کسی کو نصیحت کرنا، اور پھر وہ نیت ہماری پھر جو بھی ہو سکتی ہے کہ وہ عبادت ہے یا اللہ کی رضا ہے یا ایسے بھی فائدے والی بات ہے کسی کی، تو اس میں نصیحت ہے، نفع والا علم ہے، اچھا مشورہ، برائی سے روکنا. تو یہ باتیں جو ہے یہ کرنا لازم ہے، یہ کرنی چاہیے، تو کیونکہ اس کا ثواب ہے. سیکنڈ کیٹیگری ہے، 3 قسم جو تھی بات کی، سیکنڈ کیٹیگری ہے شر کی بات. یعنی یہ بات اپنے آپ میں یا تو بری ہوں گی، جیسا فرسٹ کی 2 کیٹیگریز ہے، اپنے آپ میں بری باتیں جیسے گالی، فحش،
بہت شرم والی باتیں ایسی. دوسرا پھر غلط مقصد سے کی ہوئی باتیں. تو بات اپنے آپ میں بری ہے لیکن مقصد اس کو غلط بنا دیتی, چاہے دیکھنے سننے میں وہ صحیح لگتی ہو. فار ایگزامپل غلط جگہ پر یا غلط شخص کے ساتھ کی ہوئی باتیں یا بغیر غلط مقصد سے کی ہوئی باتیں, تو یہ ساری جو ہے یہاں خاموش رہنا چاہیے یہاں پہ, کیونکہ اس کی سزا ہے, گناہ ہے. وہ تیسری ہے لغو باتیں, تو نہ وہ گڈ ہے نہ وہ بیڈ ہے, نہ وہ خیر ہے نہ وہ شر ہے, بیکار فضول باتیں اس میں آتی ہے, تو اس میں کوئی فائدہ نہیں, کوئی مقصد نہیں. تو یہاں بھی جہاں تک ہو سکے خاموش رہنا چاہیے, خاموش رہنا بہتر ہے. تو کیونکہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں یہ تھرڈ کیٹیگری جو ہے یہ ہماری اکثر ہماری باتیں یہ تھرڈ کیٹیگری, لیکن اس میں اس کے بارے میں ہے کہ یہ جو اس کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ یہ جو باتیں ہے جس کا نا جو کوئی فائدے والی نہیں تھی, یہ قیامت کے دن ہمارے لیے سورس آف سورو بنے گی, کہ اس دن ہم پچھتائیں گے یہ ساری باتیں دیکھ کے. شرمندگی الگ ہوگی اور پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے جس کو ہم ٹائم ویسٹ کرتے رہتے, ہم ٹائم کل کرتے رہتے, اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی. یہ ہم سوچیں گے کہ کاش کہ اس کو صحیح اس کا کیا ہوتا ہے, ایکسٹرا کچھ سبحان اللہ پڑھ لیتے, ایکسٹرا کچھ تسبیح پڑھ لیتے, اچھا کچھ کوئی نہیں کیا, خاموشی ہو جاتے, خاموشی رہتے, ایسے پچھتاوے ہوں گے. تو اس وجہ سے آج موقع ملا انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو یہاں صحیح کر لیں. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بغیر اہمیت دیے کوئی ایسا لفظ کہے گا, یہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ میں مطلب اس ورڈ کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں پھسل جائے گا, اور جس کی گہرائی اتنی ہے جتنا مشرق اور مغرب کے بیچ کا فاصلہ, اتنے نیچے پھینکا جائے گا جہنم میں. ایک ورڈ منہ سے اس کو بغیر اہمیت دیے نکالیے, کیونکہ اس کے اثر ہم نہیں جانتے. اس کا اثر اتنا خراب ہوا کہ قیامت کے دن ہم کو پتہ چلا اس کے اثر کی وجہ سے ہم کو یہ سزا مل رہی ہے. اعوذ باللہ. اور جو بات کرنا ہے نا, جو اللہ نے ہم کو جو اسپیچ کی کوالٹی دی ہوئی ہے اللہ نے, یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ جو بات نہیں کر سکتے, گونگے ہیں, جو بھی ان کو پریشانیاں جس بات کو لے کے جو کسی بھی وجہ سے, تو کتنی مشکل ہے ان کے لیے اور کتنے پریشانی میں ہے وہ. تو مطلب پھر اگر ہم کو اللہ نے الاؤ کیا, یہ اسپیچ دی اللہ نے, توفیق دی ہم کو, تو ہم اس کو صحیح کریں, صحیح جگہ اس کا استعمال کریں. تو بہت زیادہ جو بات کرنے والے ان کا بھی بڑا ٹیسٹ ہے, اور جو بالکل بات نہیں کرے, جہاں بات کرنے کی جگہ پہ بھی بات نہیں کرے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو سچویشن دیکھیں گے ہم, کیونکہ جہاں بات کرنے کی جگہ ہو وہاں اسلام الاؤ نہیں کرتا کہ خاموش ہو جاؤ, کیونکہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو ایسی جگہ پہ جہاں بات کرنا چاہیے, جہاں پہ آواز اٹھانی چاہیے, جہاں پہ بتا کے دینا چاہیے کہ یہ غلط ہے, تو اور یہ کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے بولنا ضروری تھا اور پھر بھی ہم خاموش ہو گئے, ایسے کو گنگا شیطان کہا گیا حدیث میں. تو ہم کو نہیں چاہیے کہ ہم وہ ان میں سے ہو. تو یہ بالکل پریشان کرنے والی بات ہے کہ بندہ دیکھو نا کہ ہمارا اسپیچ بھی اگر اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے نا, تو ہم کو وہ یوز کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے. اس کو ہم کو ایز اے ٹول یوز کرنا چاہیے, نیکیاں بڑھانے کے لیے یوز کرنا چاہیے ہم کو, دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اور اس کو یوز کرنا چاہیے ہم کو کہ جنت میں لانے کے لیے انشاءاللہ. عمر بن خطاب کا یہ قول ہے, ابن رجب بتاتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جس نے اپنی باتیں انکریز کی, زیادہ باتیں کی, اس نے اپنے گناہ زیادہ کر لیے. کیوں کیا ہوتا ہے کہ جو زیادہ بات کریں گے ان کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں گناہ میں پڑنے کے, اور زیادہ گناہ کیا کرتا ہے ہم کو دوزخ میں لے کے جائے گا اس وجہ سے. ویسے ایک مارک ٹوین کا یا آئنسٹائن کا ایک کوٹ ہے, تو وہ کہتے کہ he says that each and every individual is a genius until they open their mouth and prove otherwise. کہ جب تک کہ بندہ اپنا منہ نہیں کھولے نا تب تک وہ جینیس ہے, سب اس کا سمجھتے ہیں سب کہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے اور آئی کیو اس کا صحیح ہے, جب تک کہ وہ اپنا منہ نہیں کھول دیتا اور پھر اس کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کے کرنے سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑے. یعنی کیا فائدہ کہ باتیں کرتے جاؤ, سوری کرو, باتیں کرو, سوری کرو, باتیں کرو, نہیں, بیٹر ہے کہ ہم پہلے سے ہی ایسی کوئی بات نہیں کریں جس سے معذرت کرانا پڑ جائے آگے.
رسول نے فرمایا کہ اچھی بات صدقہ ہے. رسول نے فرمایا خاموشی میں نجات ہے. اور جب تم نے بول دیا، جیسے تم نے بول دیا، یا تو تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف. تو دیکھتے ہیں ہم کہ یہ ایسی تو لسٹ یہ ان اینڈنگ ہے اور انڈیویجولی سب کی لسٹ الگ ہوگی، لیکن ایک یہ جو بک ہے اس میں یہ دیا ہوا تھا کہ جیسے 5 دیکھتے ہیں ہم کہ 5 سب سے بری جگہ جہاں پہ ہم بات کر سکتے یا ورڈز یوز کر سکتے اور رانگ جگہ ہے وہ، اور کون سی بیسٹ 5 جگہ ہے وہ دیکھتے ہیں. تو جو ورسٹ 5 جو سچویشن ہے جہاں ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے سب سے پہلے کفر جو ہے، کفر یا شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کفر کے لیے یوز کرنا ورڈز کو، شرک کرنے کے لیے یوز کرنا، یہ سب سے بری جگہ ہے استعمال کی زبان کی. پھر اب یہ ہم گیس نہیں کر سکتے لیکن اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا یہ ون آف دا ورسٹ جگہ ہے، کیونکہ اس سے ہم فتنہ پھیلائیں گے خود کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے، اور اللہ کے دین کو ہم ایڈ کرنے کے بجائے، ہیلپ کرنے کے بجائے نقصان کرتے اس میں، اس وجہ سے. تیسرا ہے نمیمہ یعنی ایسی بات کرنا جس سے لوگوں کے بیچ میں، چاہے رشتہ داری میں، یہ 2 لوگوں کے بیچ میں یا 2 گروپس کے بیچ میں، 2 کنٹری کے بیچ میں لڑائی جھگڑے ہو جائے، ایسی باتیں کرنا، یعنی یہاں کی بات وہاں کی بات یہاں، یا جان بوجھ کے ان کو انسائٹ کرنے، آپس میں ان کو ایسی باتیں کرنا کہ وہ دل خراب ہو، ایسی باتیں کرنا کہ آپس میں جھگڑے ہو جائے، ایسی باتیں کرنا کہ یہ بیچ والا پرسن ایسی بات کرے کہ آپس میں ان کے تعلق خراب ہو. نمیمہ یہ نمبر 3 پہ تھا. نمبر 4 پہ ہے بیک بائٹنگ، جھوٹ، غیبت کرنا، یعنی کیونکہ غیبت اور نمیمہ کو سیم نہیں سمجھے. نمیمہ اور بھی بڑا گناہ ہے، غیبت خود حرام ہے، نمیمہ اس سے بڑا ہے، نے سوچو کتنا بڑا گناہ ہے. تو جو غیبت ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو کوئی کسی اپنے بھائی کے پیچھے غیبت کرتا ہے، اس کے بیک بائٹنگ کرتا ہے، اس کے پیچھے بات کرتا ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اور ہم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا وہ گوشت کھائے؟ لیکن یہ بدبختی ہے ہماری کہ اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں ہم. اللہ ہم کو صحیح بات کرنے کی اور نیکی والی بات کرنے کی توفیق عطا کرے. اور 5ویں نمبر پہ جھوٹ بولنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو وارن کرتا ہوں جھوٹ بولنے سے، کہ جھوٹ کے اگینسٹ، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ وکڈنس، ایول کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ایولنس جو ہے یہ دوزخ میں لے کر جاتا ہے. اور ایک پرسن جھوٹ بولتا چلے جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس ہمیشہ کے لیے پرپیچول لائر، جھوٹا لکھا جاتا ہے. ایک اور چیز لوگوں نے بتائی جس میں یہ لسٹ تو 5 کی ہے لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں، ایک کامن جو آڈینس یا اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا، کرس کرنا، تو گالی گلوچ کرنا، وہ بھی ان میں بہت ہی زبان سے بری بات کرنے میں اس کا شمار ہے. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو، جس کا مفہوم بنتا ہے وہ حدیث ہے تو جس میں کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ان کو کہ جب تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے، یا ایسا جیسے تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے. اور بیسٹ 5 تھنگس جو ہم کر سکتے ہیں زبان کے ساتھ یا ورڈز کے ساتھ، وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے بیسٹ اسپیچ کیا ہے؟ تو ہم نے سب سے بیسٹ اسپیچ یہ ہے قرآن خود. اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بیسٹ وہ ہے، اس سے بیسٹ کس کا اسپیچ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اب اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ قرآن کا ہی نا، جو ہم سیکھتے بھی قرآن میں سے اور قرآن کی طرف ہی لوگوں کو بلاتے اس وجہ سے. پھر دوسرا نمبر پہ ہے ذکر، یعنی لوگوں کو بلانا اللہ کی طرف سب سے بیسٹ اسپیچ مانا گیا ہے. سبحان اللہ، ہم کرتے ہیں، فرض ہے ہر ایک پہ اپنی کیپیسٹی میں. اور سب سے پہلے زبان سے زیادہ ہمارے جو ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس، ہم اپنے معاملات سے دعویٰ کرتے ہیں. دوسرا ہے ذکر، تو سب سے ذکر میں بھی سب سے بیسٹ ذکر ہے قرآن کا ریسائٹیشن، قرآن پڑھنا. باقی ذکر تو ہے، تسبیح ہے اور دعا، یہ جو ہے، پر سب سے بیسٹ جو ذکر ہے وہ قرآن خود. تیسرے نمبر پہ دعا، بیسٹ اسپیچ ہے دعا، کیونکہ رسول نے فرمایا دعا هو العبادہ، دعا ہے ہی عبادت. پھر چوتھا ہے
پتہ ہے کیا ہم کو سمجھیں گے کہ میں بھی کچھ اور ذکر کی بات کر رہے ہوں گے، لیکن استغفار بیسٹ اسپیچ میں چوتھے نمبر پہ استغفر، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا. اور 5ویں نمبر پہ ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، انسپائر کرنا، یا ان کو ان سے ایسی بات کرنا کہ ان کے لیے زندگی میں آسانی ہو، فائدہ ہو. ایک حدیث میں آتا ہے یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، کہ لوگوں کو خوشخبری دینے والے بنو، لوگوں کو آسانیاں کرنے والے بنو، لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے والے بنو اور مشکل کرنے والے مت بنو، اور لوگوں کو خوشخبری دیا کرو، اور ان کو ایسے یعنی اچھی بات کرو، یہ نیگیٹو باتیں مت کیا کرو، یہ نیگیٹو ان کو ڈرانا، دھمکانا، بیڈ فیلنگ دینا یہ مت کیا کرو، یہ ڈی موٹیویٹ کرنا یہ نہیں کرو. تو بتایا کہ اگر خاموشی کی قیمت سونا اور بات کرنے کی قیمت چاندی ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم میں سے کس کو چاندی چاہیے سونے کے بجائے؟ ہم کو سب کو سونا چاہیے نا. تو اگر ہمارے پاس اچھی بات نہیں ہے کرنے کے لیے تو ہم خاموش ہو جائیں، اور خاموشی سے زیادہ اچھا ہے اگر اچھی باتوں کرنے کے لیے تو ہم بات کریں. عبداللہ ابن مبارک said if speech is from silver then staying quiet is from gold. تو حدیث کا جو دوسرا حصہ تھا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو پڑوسی کی تکریم کرنا چاہیے، یعنی عزت اور احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. اور مطلب عزت اور وچ مینس کیا، یعنی ان کو احسان کا معاملہ، یعنی ایکسیلنٹ ان کے ساتھ ہم کو بیہیویئر کرنا چاہیے، بیوٹیفل، آؤٹ آف وے جا کے اچھا رہنا چاہیے، انکنڈیشنلی اچھا رہنا چاہیے، بغیر کچھ چاہے اچھا رہنا چاہیے. دیٹ مینس تو مطلب پھر کہ ان کو تکلیف اگر ہم پہنچائیں تو پھر کتنی بری بات ہے، اور کسی بھی حال میں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. اب عزت دے اس کو، جن کو جو اللہ اور یوم الآخرت میں بلیو کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو عزت دے. دیکھو کہ ٹیک کیئر کرو ان کا، ان سے اچھی بات کرو یا ان کو ہیلپ کرو، یہ نہیں کرنا، عزت کرو ان کی. عزت یعنی کتنا بڑا ان کو مقام دے دیا جا رہا ہے. دیکھو تو پھر عزت میں باقی جو سارے ہم جو چیزیں کرتے جو ایز اے پڑوسی، تو وہ عزت میں ان کا شمار ہے، لیکن اسپیسیفکلی عزت مینشن کی، جیسا کھانا شیئر کرنا ہے، ان کے کام آنا، ان کی حفاظت کرنا، ان سے اچھی بات کرنا، تحفے دینا، اور اپنی ذات سے ان کو کسی بھی طرح کا تکلیف نہ پہنچے. اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھے کہ وہ پڑوسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ دے. پھر اونچی آوازوں میں ٹی وی لگانا، یا گھر میں پارٹی ہو یا کوئی مہمان آئے تو اس کی وجہ سے ان کو ڈسٹرب کرنا، ہمارے رات دن کے اسکیڈول میں اگر کوئی چینج ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف پریشانی دینا، یا ہمارے پاس زیادہ کوئی لوگ ہو رہے ہیں تو ہماری چیزیں پھیل کے ان تک پہنچ رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو کسی طرح کا ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے ہماری وجہ سے. پھر ان کے گھر کی جو بھی حالت ہم کو پتہ چلتی ہے، ان کی اپنی حالت، تو ہم کو اس کی پردہ پوشی کرنا چاہیے کہ جو بھی کبھی ان کے یعنی کبھی حالات ان کے صحیح نہیں چل رہے ہیں، کبھی کسی کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے، کچھ گھر میں مشکل پریشانی آ گئی ہے، تو ہم کو اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے، اس کی پردہ پوشی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم یہ ایک تو پہلے ان کی مدد نہیں کریں اور جا کے ہم سب کو پھیلائیں، دوسرا تو مدد تو کرے لیکن پھر جا کے ہم سب کو پھیلا دیں آگے ان کی باتیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اور سوچو کہ وہ تو کتنی بری بات ہے کہ لوگ کان لگا کے اپنے پڑوسی کی باتیں سنیں، یا نظریں رکھیں ان پہ، جو تجسس رکھے، جاسوسی کر رہے ہیں اپنے نیبرز کی. بہت بڑا گناہ ہے. یا ان گھر میں کوئی ایسے مردوں کو حکم دیا گیا کہ نظریں نیچے رکھو، اور تو وہ دوسروں کو تاکتے رہتے ہیں، اور اوپر سے اگر سمجھے کہ پڑوسی کے تو حق اور بھی زیادہ ہے تو ان کو تاکنا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں. یہ ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو پڑوسی کون ہوتے ہیں؟ تو جو ہمارے گھر کے بازو میں رہتے ہیں، یا ہمارے آفس میں ہمارے کلیگز ہمارے بازو میں رہتے ہیں. کبھی ہم ٹریول کر رہے ہیں، ٹریول میں ہمارے بازو میں کوئی بیٹھ جا رہا ہے، بس ہو یا ٹرین ہو یا پلین ہو، جس میں بھی، یا پھر کالج میں، اسکول میں، کلاس میں جو ہمارے ساتھ میں بیٹھتے ہیں ہمارے پارٹنرز ہیں، تو وہ سب بھی پڑوسی ہیں. حدیث میں آتا ہے، مقداد بن اسود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ زنا، ایڈلٹری، فورنیکیشن. صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور قیامت تک کے لیے حرام ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مرد
10 عورتوں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ یہ گناہ کرے، کیونکہ پڑوسی کے حق بہت زیادہ ہے تو اور ان کا احترام ہے، تو اس وجہ سے یہ گناہ زیادہ بڑا ہے باقی لوگوں کے گناہ سے، باقی کسی اور سے کرنے سے۔ پھر پوچھا آپ نے چوری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اور قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ آپ نے فرمایا 10 گھروں میں کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کہ وہ اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کر کے کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی ڈیپتھ ہے دیکھو اسلام میں، کتنا بیوٹیفل دین ہے۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کا واقعہ بتایا گیا۔ کہا گیا کہ ایک خاتون ہے، رات میں تہجد پڑھتی ہے اور دن میں روزے رکھتی ہے، بہت نیکیاں کرنے والی اور بہت صدقے کرنے والی ہے، لیکن اپنی زبان سے اڑوس پڑوس کو تکلیف دیتی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا لا خیر فیہا، اس عورت میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، ہی من اہل النار، یہ عورت دوزخی ہے۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ ایک دوسری عورت ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے اور جو چھوٹی سی مقدار میں جو بھی اس کے پاس ہے اس سے صدقے کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، پڑوسیوں کی بھی تکلیف نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، یہ عورت جنتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو وہ عورت رات میں جو فرسٹ عورت ہے تہجد پڑھ رہی ہے، دن میں روزے رکھ رہی ہے، بہت نیکیاں کر رہی ہے، اور پھر اگر وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف دے رہی ہے تو رسول نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی، یا جہنمی ہے، تو وہ دوزخی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اگر ہمارے پاس تو نہ ویسی نیکیاں ہے، نہ تہجد ہے، نہ دین کے ایکسٹرا روزے ہیں، نہ ایکسٹرا نفل، نہ ایکسٹرا صدقے خیرات ہیں، پھر ہم اگر اوپر سے لوگوں کو تکلیف دے رہے اگر زبان سے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ وہ اتنا سب کر کے یہ برائی کی وجہ سے اگر دوزخ میں گئی ہے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ معاف کرے، اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت کرے یا رب۔ اور دیکھو کہ آج کے زمانے میں جو ہمارا نیبرہڈ میں جو ہمارے جو پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا ہوا کرتا تھا، اسپیشلی یہاں ویسٹرن کنٹریز میں، تو بالکل کچھ اگر ہم کو نام ہی ان کے پتہ چل جائے نا تو بگ اچیومنٹ ہے، بڑا اچیومنٹ ہے کہ ہم ہمارے نیبرز کو جانتے ہیں، یہ نیبرز کے نام پتہ ہے، یا ان کی فیملی کے باقی لوگ کے نام پتہ ہے، یہی، اور اوپر سے اگر یہ پتہ چل کہ وہ کرتے کیا ہے، جاب کیا ہے، بچے کہاں پڑھے، پھر تو بگ اچیومنٹ۔ لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ اسلام نہیں ہے، کیونکہ سب سے تم خود جو اچھا پڑوسی، اگر ہم اچھے پڑوسی ہیں، یہ بہت زیادہ اچھا دعویٰ ہے، سب سے بیسٹ دعویٰ یہی ہے آس پاس کے لوگوں کو کہ اگر ہم خود اچھے پڑوسی ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کیونکہ ہم کو ایسے لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہم جو ہے ہم صحیح ہے یا نہیں، جو میں کر رہی ہوں وہ رائٹ ہے یا نہیں، اور میں حقیقت میں اچھی ہوں یا نہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر پڑوسی یہ گواہی دے دے کہ تم اچھے انسان ہو تو تم اچھے ہو، اور پڑوسی اگر یہ گواہی دے دے کہ تم صحیح نہیں ہو یا تم برے شخص ہو تو تم برے ہو۔ پھر ہمارے دوسرے جو اسکالرز ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ بندہ ہم کتنے نیک ہے تو 3 لوگوں کو پوچھے کہ حقیقت میں اگر ہم ہیں، کوئی ہم نے کور چڑھا کے تو نہیں رکھا ہوا ہے اپنے اوپر بتانے والا کہ ہم نیک ہے اور حقیقت میں نہیں، تو 3 لوگوں سے پوچھو اگر ہم حقیقت میں جاننا چاہتے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، ہم حقیقت میں نیک ہے یا نہیں، تو پہلے جو اگر کوئی مرد ہے تو اس کی بیوی سے پوچھو، یا بیوی کے شوہر سے پوچھو، دوسرا ایک پرسن کے پڑوسی سے پوچھو، تیسرا ان کے جو بہت نزدیکی دوست ہے، کلوز فرینڈس، یا آس پاس جن کے ساتھ وہ ٹائم زیادہ گزارتے ہیں نا، فرینڈس کے علاوہ جن کے ساتھ تم زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے، قریبی لوگ، کیونکہ ہم قریبی لوگوں کے سامنے پریٹینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں نا کہ اکثریت کا ایک پبلک فیس ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ فیس ہوتا ہے، تو پبلک فیس میں وہ بڑے سویٹ بہت نائس ہوتے ہیں، پرائیویٹ فیس میں چہرہ کالا۔ تو یہ جو پرائیویٹ فیس دیکھنے والے جو لوگ ہیں اگر یہ گواہی دیتے کہ ہم صحیح ہیں تو انشاءاللہ ہم صحیح ہوں گے۔ قرآن کی آیت کے تفسیر میں مفسر کہتے ہیں کہ جو لوگ پڑوسیوں کو اچھا پڑوسی ہونا کا مظاہرہ نہیں کرتے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا پڑوسی ہونے کا مظاہرہ نہیں کرتے، یہ کیا وجہ سے ہوتی ہے؟ اکثر وجہ اس کے پیچھے کبر ہے، پرائیڈ،
ایروگنس کہ اس کے اندر یہ بہت زیادہ ان کے اندر فخر ہے، جس کی وجہ سے وہ پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے جیسے کرنے کا حکم ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسیوں کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج برف کو۔ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کے ہمسائے امن میں نہ ہو، کہ ان کا پیس ختم کر دے رہے ہم، اور اگر ہمارے وجہ سے کئی گھر چھوڑ کے چلے گئے، ہمارے وجہ سے وہ کہیں موو آؤٹ ہو جا رہے، ہمارے وجہ سے ان کو پریکاشن لینے پڑتے کہ ان کی تکلیف سے بچو، اس سے برا کوئی پرسن نہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے جو پڑوسی ہیں ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے، کہ پھر اور ڈیپینڈنگ آن دس کیٹیگری ان کے اور پڑوسی کا حق ہے ہی، لیکن کچھ کا کچھ سے زیادہ ہے۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جو سب سے پہلا جس کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے تو وہ پڑوسی ہے جو مسلم ہے نا، پڑوسی تو ہے ہی نمبر 1، دوسرا وہ مسلم بھی ہے، اور تیسرا وہ رشتہ دار بھی ہے۔ اس کے تو بہت ہی زیادہ حق ہے ہم پہ، ٹھیک ہے۔ اور حق کا معنی کیا ہے کہ مطلب فرض ہے، اگر اس کا جو اللہ نے ہمارے اوپر ایک ڈیوٹی رکھ دی ہے ان کی طرف، وہ اگر ہم نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اس کا یہ معنی ہے۔ دوسرے لیول پہ وہ پڑوسی ہے جو کہ مسلم ہے اور بس نیبر ہے، یہ 2 ہوا نا، اور تیسرے جو لیول پہ ہے وہ پڑوسی ہے، پھر وہ چاہے وہ مسلم بھی نہ ہو لیکن وہ پڑوسی ہے، اس کا وہ حق ہے۔ تو ہر ایک جو سب سے بڑی کیٹیگری نمبر 1 کیٹیگری ہے ان کا ان کے اور بھی زیادہ رائٹس ہے ایز کمپیئر ٹو سیکنڈ، اور پھر اس سے تھوڑے لیس میں بھی ہم وہ فرسٹ والا کیٹیگری بھی نہیں پوری کر رہے ہیں نا۔ تو پھر یہ ایک اور اسکالرز نے جو ڈسکشن کی ہے کہ نیبر کون ہوتے ہیں، یعنی کون سے لمٹ تک ہے، نیبر کی لمٹ کیا ہے۔ تو امام زہری اور اوزائی ان کا تو جو اوپینین ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ 40 گھر ہمارے رائٹ، ہمارے 40 گھر ٹو آر لیفٹ، 40 آگے 40 پیچھے، کتنے گھر ہو گئے، یہ سارے نیبرز ہیں، ان کو سب کو حق دینے ہیں۔ 160 گھر، سوچو کہ پرسن وائز کتنے ہوں گے، سبحان اللہ۔ دوسرا اوپینین ہے کہ صرف وہ گھر جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ میں ہیں۔ تیسرا اوپینین یہ وہ ہے کہ جو آس پاس سب آگے پیچھے اور دونوں سائڈ جو جوائنٹ جو گھر ہیں، یعنی میں بھی 4 گھر ہوں گے نا، تو یہ اگر چاروں طرف نیبرز ہے تو یہ معنی میں۔ تو ابو یوسف اور محمد ان کے جو حنفی مذہب سے ان کے یہ اوپینین ہے۔ اوپینین جو 4تھ ہے ان کا تو یہ ماننا ہے، اسکالرس کا ایک گروپ ہے، کہ جو کوئی سٹی میں، یعنی جہاں تک ہماری سٹی میں جو ہمارے سٹی کے بھی وہ پارٹ میں نا جہاں ہمارا بہت زیادہ آنا جانا ہے یا روز کا راستہ ہے، روز کا ہم جو ان سے کچھ بھی ہے رابطہ، وہ سارے نیبرز، تو یہ تو سٹی کی ہائٹ بہت ہی زیادہ ہو گئی، تو سبحان اللہ۔ لیکن ان تو فائنل کنکلوژن پہ وہ یہاں پہنچا ہے کہ وہ نیبر ہے جو دستور کے مطابق نیبر کہلاتے ہیں، یعنی اب ہر ایک لوگوں کے الگ الگ کسٹم ہے، کہ کچھ افریقن کنٹریز کے کچھ الگ ہے، ایشین کنٹریز کے نیبر کا ڈیفینیشن کچھ الگ ہے، پر اسپیسیفکلی اگر دیکھو کہ نیبر کون وہ ہے جس سے ہم روز کا ہمارا یا موسٹ ڈیز کامنلی ہمارے جن کے ساتھ کچھ بھی کنیکشن رہتا ہے، تو اور گھر پہ ان کا فریلی وہ آ جا رہے ہیں یا لین دین ہمارا ہے، اور ہم جو ریگولر کوئی اگر آتا ہے ہمارے گھر پہ تو ہم ان کو انٹروڈیوس ایسے کراتے کہ یہ میرا نیبر ہے یا ہمارے آس پاس رہتے ہیں تو وہ نیبر ہے، تو پھر ان پہ ان کے حق بنتے ہیں۔ یہ حدیث کا آخری حصہ ہے، 3rd پارٹ حدیث کا۔ جو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ تو فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو اب یہ مہمان جو اس کا بھی ڈیفینیشن دیکھتے بھی پڑوسی کا دیکھ لیں، مہمان کا ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے یہاں آ کر جو رہے۔ دوسرا ان جنرل وہ ہے کہ جو بھی وزٹ کرنے آ رہا ہے، صرف رہنے نہیں، مہمان تو بس آ کے چلے بھی جاتے ہیں، وزٹ کر کے چلے بھی جاتے ہیں، وہ بھی مہمان ہیں، اور وہ بھی مہمان ہیں جو ہمارے یہاں آ کے رہتے ہیں۔ لیکن خاص کر کے یہ جو حدیث ہے، اور دونوں کے حق ہیں، لیکن خاص کر کے یہ جو حدیث ریفر کر رہی ہے اسپیسیفکلی وہ ان کے لیے جو آ کے ہمارے یہاں رہتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم الآخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، مہمان کی عزت اور تکریم اور آؤبھگت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، 1 دن اور 1 رات، اور مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صدقہ ہے۔ یعنی پہلا جو ہے 1 day 1 night وہ تو حق ہوا، پھر ان کا حق ہے۔
اور پھر اگر کوئی اگر نہیں لیتے تو ہم سے وہ حق تو یہ ان کا چوائس ہے اگر وہ چھوڑ دے. لیکن اگر وہ رہتے ہیں تو جس کے پاس وہ رہ رہے اور وہ رکھ سکتے ہیں تو وہ احسان نہیں سمجھے. ہم اگر اپنا کہ ہم نماز پڑھ رہے تو احسان کر رہے اللہ پہ نہیں نا, فرض ادا کر رہے ویسے ہے. پر ان سب میں نا ہم کو کسٹم دیکھا جائے گا کہ جس ایریا میں ہم رہتے ہیں وہاں کا کسٹم کیا ہے, تو اکارڈنگلی پھر یہ ڈیفینیشنز اس اکارڈنگلی لیے جاتے ہیں. حدیث ہے صحیح مسلم کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخری دن پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے. اور مہمان نوازی 3 دن ہے اور خصوصی اہتمام 1 دن اور 1 رات کا ہے. اور کسی مسلمان آدمی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے یہاں ٹھہرے یہاں تک کہ اس کو گناہ میں مبتلا کرے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسے گناہ میں مبتلا کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ اس کے یہاں اتنا ٹھہرا رہا کہ اس کے پاس اب کچھ نہ ہو جس سے اس کی میزبانی کر سکے, تو وہ غلط کام کرنے سے اس کی میزبانی کے لیے غلط کام کرنے کی وجہ سے گناہ میں پڑ گیا. تو اب وہ تو مطلب جیسے ایک پہلی جو فرسٹ حدیث ہے اس میں ہم نے دیکھے نا کہ 1 دن اور 1 رات انہیں خصوصی آؤٹ آف ایج ایسا اسپیشل ٹریٹ کرانا, ان کو اسپیشل گیسٹ کی طرح ٹریٹ کرانا, ان کا ایکسٹرا آؤٹ آف وے جا کے کرنا, آرڈنری سے زیادہ ان کی عزت کرنا, ان کا خیال کرنا. تو یہ 1 دن کے لیے 1 دن 1 رات. پھر مہمان نوازی جو 3 دن ہے اس میں باقی کی جو 2 دن ہے اس میں ہم جو ہمارے لیے کرتے ہیں جو ریگولر ہر دن کے لیے ہم جو ہمارے گھر میں جو چلتا رہتا ہے وہی ہم ان کے لیے بھی کریں گے. اور اس کے بعد پھر جو ہے اگر وہ پھر بھی اس کے بعد کنٹینیو رہتے گھر میں تو جو ہم ان کے لیے کریں گے وہ صدقہ ہے, صدقہ میں انکلوڈ ہوگا, یعنی والنٹری نفل. اور یہ کہ مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا زیادہ نہیں رہے کہ میزبان پہ وہ وزن بن جائے کہ وہ کر نہیں سکے. اور ہمارے طرف جو ہے ہم نے یہ جو مہمان نوازی ہے یا میزبانی اس کو ہم نے مشکل کر دیا تکلف کی وجہ سے. ہم نے ایک ہم جو مہمان ہیں وہ بھی مائنڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اسپیشل پروٹوکول انہوں نے ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کے کہ ایسے ہم کو ایسے ٹریٹ کرنا چاہیے لوگوں نے, تو ان کا سب کی لائف پوری رک جاتی ہے, جو میزبان ہے اس کی لائف رک جاتی ہے, ان کی لائف میں ڈسٹربنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر وہ جو چاہے وہ کر نہیں سکتے یا پھر وہ بیزار ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے ہمارے طرف یہ بھی کلچر رکھا ہوا ہے کہ ہمارے ایکسپیکٹیشنز کے علاوہ پھر ہم کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اگر ہم مہمان بننا ہے تو ہم کیسے مہمان بن کے رہیں, اور اگر ہم کو کنٹینیو کرنا آگے نیکسٹ لائک لانگ ٹائم تک بھی ہم کو کنٹینیو کرنا ہے تو ہو سکتا کہ جتنا اگر ہم چاہ رہے رہنا اگر ہمارے تو کوشش کرے کہ نہ تکلیف دے, کیونکہ اللہ رسول نے منع کیا کہ ان کو گناہ میں مت ڈالو. کیوں انسان ہے جس کے پاس کیپیسٹی بہت کم ہے اور بہت آسانی سے ہمارے پاس ٹالرنس, ہمارے پاس صبر کی کمی ہے, تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ کرنا بھی اگر چاہتا ہے بندہ اس کی کمزوری ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر شروع تو اچھے سے کیا, نیکی کے ساتھ شروع کیا, محنت بھی کی مہمان نوازی میں, اور کیا ہو گیا کچھ دن نکل گئے تو بس پھر وہ خراب ہو گیا رشتہ, پھر وہ جتانے والی بات آ گئی اور پھر وہ جو نیکیاں کی وہ پوری ضائع ہو گئی. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کیونکہ ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا تھا نا کہ ہم کو چاہیے کہ دوسروں کے لیے وہ چاہو تو ہم اپنے لیے جو اپنے لیے چاہتے ہیں تو ہم اپنے لیے ایز چاہتے ہیں, ہم دوسروں کے لیے ایز چاہے. تو یہ تکلف جو چیز ہے نا, یہ فارمیلٹی, یہ جو پروٹوکول ہم نے سیٹ کرے اس کے وزن کی وجہ سے یہ جو کتنے سچ اے بیوٹیفل تھنگ, مہمان نوازی کتنی بیوٹیفل سی چیز ہے, ہم اس کو انجوائے نہیں کر سکتے اینی مور. یہ سارے تکلف ہٹا دینا چاہیے. تو پھر اسکالرز نے ڈسکس کیا کہ مہمان نوازی جو ہے یہ فرض ہے ہم پہ, کہ یہ ہم کو کیا اس کو ہم فرض سمجھیں گے یا ہم اس کو نفل سمجھیں گے یہ کرنا. تو اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ کمپلیٹلی مرضی ہے, میزبان کی مرضی ہے اگر وہ مہمان نوازی کرنا چاہے تو, لیکن کچھ اسکالرز نے کہا کہ نہیں یہ بالکل فرض ہے. اور اس کا انہوں نے کیا پروف دیا, کیونکہ حدیث کا جو 2nd پارٹ ہے, پہلے پارٹ میں تو کمانڈ ہے, حکم ہے اللہ کا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو اس کو چاہیے کہ عربک میں امر فعل امر بنتا ہے, یعنی کمانڈ بنتا ہے, یعنی پھر کرنا چاہیے, حکم ہے اللہ کا. تو لیکن اور یہ بھی انہوں نے ایز اے پروف بتایا کہ کیونکہ جو حدیث میں آیا, دوسری حدیث میں آیا کہ 3 دن سے بعد جو کریں گے وہ صدقہ ہے. دیٹ مینس پہلے کیا ہے, پھر اس کے پہلے کے دن کیا ہے, بعد میں صدقہ بنے گا تو وہ نفل ہو گیا, تو پہلے کیا تھا وہ فرض تھا. پھر
اس وجہ سے. لیکن پھر فائنلی کنکلوژن پہ یہ پہنچے, جیسے ہم فائنل کنکلوژن پہ یہ پہنچے کہ پڑوسی کون ہے, جس کو ہمارا کلچر پڑوسی سمجھتا ہے. اب یہاں بتا رہا ہے کہ پھر مہمان نوازی جو ہے یہ فرض ہے یا نفل ہے, کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ جس کی جیسی قدرت ہو. اگر اللہ نے کیپیسٹی دی ہوئی ہے جو مہمان نوازی کر سکتے ہیں, ان کے پاس جگہ ہے, ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس وہ جو بھی چیزیں ضرورت پڑتی ہے وہ سب اگر ہے ان کے پاس, تو بالکل ان کے پاس ان کی قدرت ہے, وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ ان کے پاس خود کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, ان کی اپنی جگہ کی مشکل پریشانیاں ہیں, مطلب گھر میں کچھ جو فزیکلی کرنے کے لیے جو طاقت چاہیے, لوگ چاہیے, وہ کمی ہے, تو پھر ان پہ فرض نہیں ہے. تو قدرت کے بیسس پہ ہے, کیپیسٹی کے بیسس پہ, ایبیلٹی. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے ملاقات کے لیے جائے اور وہاں سے کچھ بھی نہ چکھے تو ایسا ہے جیسے کہ مردے سے ملاقات کر کے آیا ہو. یعنی کیونکہ جب اگر قبر پہ کوئی جاتے ہیں, یعنی زیارت کے لیے بھی, دعا پڑھنے کے لیے جو بھی اگر جاتے ہیں ہم قبر پہ, تو وہاں پہ کوئی کچھ آفر نہیں کرتا نا. قبرستان میں کوئی کچھ آفر کرتا ہے کہ کچھ کھانے کے لیے, پینے, یا کوئی خوشی سے ویلکم کرتا ہے کہ نہیں. تو جب زندہ لوگوں کے پاس کوئی اگر وزٹ کرو تو لوگوں نے آفر کرنا چاہیے, اور جو جا کے وزٹ کریں ان کو چکھنا چاہیے. بٹ فارمیلٹی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپس میں رشتہ ایسا ہے کہ نہ لینے والا مائنڈ کرے نہ دینے والا مائنڈ کرے تو پھر صحیح ہے. رسول نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا. تو گھر کے, اور یہ بھی بات ہے کہ پھر مہمان اگر کوئی ایک 1% کے لیے کوئی وزٹ کر رہا ہے تو ویسے نہیں, کیونکہ حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ گھر کا ایک شخص کا مہمان گھر کے سب لوگوں کا مہمان ہوتا ہے. تو اگر کسی کو وزٹ کرنے کوئی آ رہا ہے تو باقی کے لوگ ملنے نہیں آ رہے یا باقی کے لوگ خیال نہیں کر رہی, نہیں یہ تو ان کا مہمان ہے تو میں کیوں نہیں. حدیث بتا رہی کہ ایک پرسن جب مہمان بن کے کسی کے یہاں جاتا ہے تو وہ پورے گھر کے سب لوگوں کا مہمان ہوتا ہے. تو سب کو اپنی طرف سے کوشش کرنا چاہیے کہ اس کی آسانی کے لیے, اور اپنے لیے خود خیر ہے, اپنے لیے نیکی کمائیں. تو کیا پتہ چلا کہ جو پڑوسی ہیں ان کے بھی بہت زیادہ ہم پہ حق ہے, اور جو میزبانی جو ہے یہ مہمان نوازی یہ ہمارا اپنا شرف ہے نا, ہماری اپنی عزت ہے جو اگر ہم کرو دوسروں کے لیے. تو اگر ہمارے گھر مہمان آ رہے اور ہم اچھی مہمان نوازی کرتے تو یہ ہماری خود کی عزت ہے, اس میں ہماری اپنی عزت ہے, ہمارا اپنا آنر ہے, اللہ نے ہم کو آنر کیا ہے. اور یہ بتاتا ہے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں, اور دکھانے کے لیے نہیں, لوگوں کو اللہ کے لیے موقع سمجھ کے نیکی کا. یہ حدیث کو ایک بار پھر دیکھتے اور پھر یاد دہانی کے لیے کہ اور 3 پارٹس حدیث کے ٹوگیدر لانے. جو شخص اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے, اور جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی تکریم کرے, عزت کرے, اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا احترام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اچھے نیبر, بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے کہ اچھا پڑوسی ملنا, اس کے لیے دعا سکھائی ہے, اور ہم وہ دعا مانگ لیتے میننگ کے ساتھ, دل کے پریزنس کے ساتھ. اللہم انی, اور اس میں نیبر کے علاوہ اور بھی دوسری چیزیں مانگ رہے ہیں, اور بڑی اچھی دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں برے دن سے, بری رات سے, بری گھڑی, برے لمحے سے, برے ٹائم سے, برے دوستوں سے یعنی بری کمپنی سے, اور میرے سکونت کے گھر یعنی میرے گھر میں, سکونت کے گھر میں پرماننٹ گھر میں برے ہمسائے سے, برے پڑوسی سے میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں برے پڑوسی سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.